تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. اگر ہمارے 5 آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا. رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو روٹیٹ روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. بات تو صحیح ہے. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے. میں کب ہو گیا یہ کب ہوا کب؟ اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, وہ پورا چکر بتاتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی, صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. تینوں وچ کس نے چمچا بنایا؟ میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا. پٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ کیا جواب دئیے. سر وہ اس وقت سے نہیں پریشان کیا, جواب نہیں ہے. وہ اس وقت سے پریشان ہے کہ اڈی وڈی بونگی ماری ہے. ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے, اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بایان امیر سنت کے بعد تحفے میں دیے جائیں گے. منہ عطار. ارے رکو ذرا, صبر کرو. نعرہ یزید زندہ باد, نعرہ یزید زندہ باد. قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری, ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری. توبہ کرو. ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں. اسی اسلام میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی, تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچ گئی. اس میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا, تکبیر ہوئی, حضور امام ہوئے, نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. تو خدا دا واسطہ ساری جان چھاڑ دیو. کچھ جی 4 دن زندگی بچی ہے نہ اسی تھانوں بڑا کہ تھوڑا بدماما دے دے کہ تھوڑی جان کٹ چھڑی ہے. جب آپ تم میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہو روح بغیر توبہ کیے قبض نہ کرنا. اللہ اللہ. حضرت سہل بن تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا. ارے جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب دعا ختم ہوئی ہم نے ایک ندا سنی, اے عبد القادر خوش ہو جا کہ ہم نے تیری دعا قبول فرمائی. واہ جی واہ. چس آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اللہ. اور کیا چاہیے مریدوں کو؟ غوث پاک کی غلامی کا پٹا مل جائے, آپ کی یوں سمجھیے کہ مریدی میں داخل ہو جائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. چھوڑو یار مناظر و ناظر, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اپنے منوس مولیوں کو بٹھا دو اور ہم اپنے جماعت کے نورانی چہرے والوں کو بٹھا دیتے. قوم خود فیصلہ کر لیں گی کون حق پر ہے. سبحان اللہ. اب جلسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس ایسے جلسے لو, کوئی تقریر مت کراؤ. ان کے منوسوں کو بٹھا دو ایک طرف, ہمارے نورانی چہرے والوں کو بٹھا دو. قوم کو بولو دیکھو چہرے دیکھو دونوں کے. چہروں کی نورانیت بتاتی ہے کہ یہ حق پر کون ہے. بھارت کو نیوکلیئر حملے کی دھمکی دی گئی ہے. بھارت کو نیوکلیئر حملے کی دھمکی پاکستان نے کیسے دی ہے؟ پاکستان کی نیوکلیئر دھمکی, بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ, بٹ نیورتھلیس
अच्छा, कोई कह सकता है कि सिद्दीक अकबर मेराज में तो साथ नहीं थे। हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं ऊपर पहुंचा ना तो सारे फरिश्ते, सारा नूरानी माहौल, और मेरे दिल में आया काश मेरा भी यहाँ कोई होता, काश मेरा भी कोई होता। तो दिल तो अपनों के साथ लगता है ना। तो फरमाया एक फरिश्ता सिद्दीक की शक्ल में आया, सिद्दीक की आवाज में आया, और मैं आके मुझसे मिला, मैं खुश हो गया कि अबू बकर यहाँ भी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।